اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا تھا. نسخ کے متعلق آیات ہے، سن لیجئے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم جو بھی آیات بدلتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مانند لاتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض. کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تمہارے لیے ان کے سوا کوئی کارساز ہے نہ مددگار ہے. دوستو، یہود اور مشرکین کے متعلق بات چل رہی تھی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود اور مشرکین نسخ کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیا کرتے تھے. تو اب نسخ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نسخ کا لغوی معنی ہے ہٹانا، منتقل کرنا. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک شریعت کو دوسرے شریعت سے تبدیل کرنا یا ایک حکم کو دوسرے حکم سے تبدیل کرنا. تو اب گویا کہ یوں سمجھ لے کہ نسخ کی دو قسمیں ہو گئی. ایک ہو گیا نسخ فی الشریعہ، ایک ہو گیا نسخ فی الشرائع. نسخ فی الشرائع کسے کہتے ہیں؟ نسخ فی الشرائع اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت آ گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت آ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ گئی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ گئی، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی. تو ایک شریعت دوسرے شریعت سے بدلتا رہا اور یہ شریعت آتے رہے. تو اب یہ شرائع ہو گئے، نسخ فی الشرائع. تو یہود جو تھے وہ اس کو نہیں مانتے تھے. اسی طریقے سے برہمنیت، یہ دونوں جو تھے یہ اس نسخ کو نہیں مانتے تھے. یعنی یہود تک جو نسخ فی الشرائع ہوتا رہا وہ تو وہ قبول کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت سے، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ گیا. تو یہاں تک تو یہ نسخ مانتے ہیں. اب یہاں پر ان کا قانون آ گیا، ان پر کتاب نازل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام پر. اسی کتاب میں رد و بدل کر کے آگے چلا رہے ہیں اب تک. اس کے بعد جو نسخ فی الشرائع ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل آ گئے تو وہ اس کو نہیں مانتے ہیں. اور اسی طریقے سے انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن مجید اور پاک پیغمبر علیہ السلام شرائع آ گئے، وہ نہیں مانتے ہیں. یعنی ماقبل تو مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں مانتے ہیں. نسخ فی الشریعہ کسے کہتے ہیں؟ نسخ فی الشریعہ اسے کہتے ہیں کہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے تبدیل کر دینا.
جیسے پہلے 2 نمازیں تھی، پھر 5 نمازیں ہو گئی معراج پر، اور اسی طریقے سے تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہود پہلے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کا ذہن خراب کیا کرتے تھے کہ سابقہ شریعت میں کیا کیڑے پڑ گئے جو دوسری شریعت نازل کرنی پڑی، اور اسی طریقے سے مشرکین دوسرے مسئلے کو لے کر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ روز روز کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے، پہلے 2 نمازیں تھی اب 5 نمازیں ہو گئی، پہلے اس طرف کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اب اس طرح کی نمازیں پڑھا کرتے ہو، تو یہ روز روز کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ کیا اللہ کو بھی بدا واقع ہوتا ہے؟ ان کی رائے بھی بدلتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا نبی خود ہی احکام جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے یہ مسئلہ 2 جگہ میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعلی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں، یعنی آپ پر قرآن نازل کرتے ہیں، پس آپ بالیقین نازل کیا ہوا قرآن بھولیں گے نہیں۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نسخ جو ہے یا ایک حکم سے دوسرے حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حکم ہم حضور پر نازل کریں گے حضور ان کو یاد کریں گے، لیکن اگر ہم چاہے تو ہم اس کو حضور سے بلا دیں گے کسی حکمت کی وجہ سے، پھر اس کی جگہ دوسرا حکم آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہی ارشاد فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ، مگر اللہ کو جس کا بلانا منظور ہو، اور یہ بھی نسخ کی ایک صورت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کلی چھپی احوال سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون سا حکم ہمیشہ رہنا چاہیے اور کون سا حکم احوال بدلنے کے بعد اٹھا لینا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ احکام ہٹائے بھی جاتے ہیں، یعنی شریعتیں بدلتی ہے اور احکام بلائے بھی جاتے ہیں، یعنی شریعتیں مندرس بھی ہو جاتی ہے، امتیں اپنی شریعتوں کو ضائع کر دیتی ہے، تو ان کی جگہ ان سے بہتر یا ان کے مانند احکام دیے جاتے ہیں۔ اس طرح احوال بدلنے سے شریعت کے احکام میں تبدیلی کی جاتی ہے، کوئی حکم بدل دیا جاتا ہے اور کوئی آیات بلا دی جاتی ہے، اور اس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ کتنے حکمتیں ہیں؟ 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، ان کو احکام میں تبدیلی کا پورا کا اختیار ہے، اور اس میں تم ٹانگ لڑانے والے کون ہوتے ہو؟ اور یہ جو ہے یہ حکیمانہ حکمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کائنات پر حکومت اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور بادشاہ اپنی مملکت میں حسب مصلحت تبدیلی کر سکتا ہے، جب بھی چاہے جس طرح بھی چاہے اور کرتا ہے۔ پس اگر اللہ تمام شریعتوں کو بدلتے ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی بادشاہی میں تصرف کرتا ہے، اپنی مملکت میں اپنی دیے ہوئے احکامات میں کوئی ایک حکم کو دوسرے حکم سے تبدیل کرتا ہے یا اس کو ختم کرتا ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم لے کر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو اسی جگہ پر چھوڑ کر آپ حضرات نے دین کو قبول کرنا ہوگا۔ دین میں چون چرا نہیں چلے گی، یہ تم لوگوں کی محض باتیں ہیں، اور تم لوگوں کو ان باتوں میں کسی نے دخل اندازی کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے، اور نہ تمہیں کوئی اجازت ہے، نہ تمہارا اس بات سے کوئی کام ہے۔ جیسے آج کل بادشاہت میں قانون بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ کبھی ایک حکم لاگو کرتے ہیں کبھی دوسرا حکم لاگو کرتے ہیں، تو تم لوگ یہاں پر چون چرا نہیں کرتے ہو، تو اللہ کی کتاب میں کیوں چون چرا کرتے ہو؟ اسی طریقے سے جب ڈاکٹر حکیم کوئی دوا
دے دیتا ہے، پھر وہ حسب ضرورت حسب موقع وہی استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن جب مریض کی صحت میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حکیم اس کا دوائی تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ اس کو حکیم کا بے وقوفانہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اس کو حکیم کا دانشمندی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو بدل رہے ہیں، جو نسخہ ہے، اگر اس میں مطلب ایک شریعت ختم کر کے دوسرا شریعت آتا ہے، ایک حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم آتا ہے، یا ایک حکم کو یہاں سے ہٹا کر کہیں اور لگا دیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے موسیٰ سے پہلے سوال کیا گیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کفر کو ایمان سے بدل لے گا وہ بالیقین براہ راست سے بہک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رسول ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، اور کفر کو ایمان سے بدلنے کا مطلب ہے ایمان نہ لانا۔ دوستو، یہود مشرکین محمل مطالبات کرتے تھے تاکہ مسلمان کا ذہن پراگندہ ہو۔ وہ کیا مطالبات کیا کرتے تھے؟ یہود کے چند سردار جو تھے وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے تو پورا قرآن یک بارگی لکھا ہوا آسمان سے اتارے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات یک بارگی میں ملی۔ اور مشرکین کا مطالبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لائے تو ہم ایمان لائے۔ ایسے محمل مطالبات پورے تو نہیں کیے جا سکتے، مگر کچا ذہن جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ اگر مطالبہ پورا کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ یعنی وہ یہی مطالبات کرتے تھے یہود کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات یک بارگی میں ملا، تمہیں یہ قرآن یک بارگی میں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ 30 سال کا سفر یہ طے کرے گا۔ اور مشرکین یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، آپ اللہ اور فرشتوں کو کہو کہ ہمارے سامنے آئے۔ مسلمان جب یہ سن لے، جب یہ دیکھ لے، تو ان کو ضرور ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اگر یہ ان کی مطالبات پورا کر لے حضور تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے کے آئے، وہ تو اپنے زن رکھتے ہیں اس وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اسلاف نے بھی ایسے مطالبات کیے تھے، ان کے مطالبات مانے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مانے نہیں۔ اور ہم آپ لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ تمہارے مطالبات ہم پورے نہیں کریں گے، پورے کر بھی لیے تب بھی تم لوگ اپنے اسلاف کے طریقوں کو اپناؤ گے، پھر جاؤ گے اس دین سے، اس دین کو تم لوگ نہیں مانو گے۔ تو لہذا فی الوقت تمہارے مطالبات جو ہے یہ محمل ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، سیدھا سادہ دعوت ہے، یہ حضور کا دین ہے، حضور کا دین ہے، حضور کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے کامیابی ہے، ایمان نہیں لے کر آتے ہو تو تم گمراہی میں ہو، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا، اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور حضور علیہ السلام کے دین کو مکمل طریقے سے ماننے کی توفیق دے، اور اس پر عملی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔